بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پارلیمنٹ ہاؤس میں آج قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور 28 نکاتی جو ایجنڈا جاری کیا گیا تھا اس میں اہم ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ جوڈیشری کے حوالے سے بڑی ترامیم زیر غور ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اہم انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ جہانزیب عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کے اور ایکسپریس ٹی وی اور ایکسپریس نیوز پیپر سے وابستہ ہیں۔ جہانزیب عباسی صاحب نے کچھ اہم جو قانون سازیاں ہیں اس حوالے سے تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہانزیب بھائی، ایک تو پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ ابھی قومی اسمبلی کا کل بھی ہوا، آج بھی اجلاس ابھی جاری ہے، آج شام کو سینٹ اجلاس بھی ہے، تو کیا کیا قانون سازیاں زیر گردش ہیں؟ خاص طور پہ ججز کی تعیناتی اور ججز کے سینیارٹی کے حوالے سے، چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے، پھر جوڈیشل پیکج کی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ وزیر قانون کا بیان بھی گزشتہ روز آیا، تو کیا کچھ قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ بہت شکریہ ابرار۔ ایک تو فلور آف دی ہاؤس پہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کل اس بات کو کلیریفائی کیا، اس وقت جب لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب نے یہ سوال کیا کہ آپ وضاحت کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو نئے آنے والے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے۔ تو اس کے اوپر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بات کہی کہ جو موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ تو اس اسٹیٹمنٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب ہی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن قیاس آرائیوں کے بادل جو ہیں وہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بادل، اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی وہ بادل اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے اس کو کہیں ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاکومنٹ کی صورت میں یا کاغذ کی صورت میں ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی۔ جیسے 28 نکاتی یہ ایجنڈا قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو اس وقت جاری کیا گیا ہے، اس میں آئینی ترامیم ہیں آرٹیکل 184 کے حوالے سے جو از خود نوٹس کی پاور سے متعلق ہے، پھر اسی طرح سے آرٹیکل 106 ہے، آرٹیکل 51 ہے۔ یہ آرٹیکل جو ہیں وہ مخصوص نشستوں اور جنرل نشستیں جو قومی اسمبلی میں ہیں ان سے متعلق ہیں۔ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 179 کے حوالے سے ہے جو، اور اسی سے متعلقہ ایک آرٹیکل ہے جو ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے جو شہریت کے حوالے سے بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ یا قانون سازی جو سمپل لیجسلیشن کے ذریعے ہونی ہے، وہ سول سرونٹس 1973 کا جو ایکٹ ہے اس میں تبدیلی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو قانون جو اس وقت ایجنڈے میں آیا ہے وہ ہے توہین عدالت کا جو قانون ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لا 2003، اس کو ریپیل کرنے یا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بل ایک مرتبہ پہلے بھی کسی اجلاس میں آیا تھا لیکن یہ معاملہ ڈیفر ہو گیا تھا، مؤخر ہو گیا تھا۔ تو توہین عدالت کے قانون کے اوپر زیادہ ڈسکشن کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ماضی میں ہر سیاسی جماعت کہیں نہ کہیں توہین عدالت کے قانون سے متاثرہ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا فار 5 ایئرز۔ ثاقب نثار کے دور میں مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو سزائیں ہوئیں، جیلوں میں بھیجا گیا۔ پھر اسی طرح سے عمران خان نے خود توہین عدالت کا ایک کیس بھگتا۔ یہ الگ بات کہ ان کی دفعہ جورسپروڈنس ذرا تبدیل ہوئی اور انہوں نے ریمورس یا معذرت کے الفاظ استعمال کیے، تو اس لیے ان کی حد تک جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ خود پیدل جج زیبا چودھری صاحبہ کی کورٹ میں گئے تھے، وہاں پہ وہ موجود نہیں تھی، خالی کرسی بہرحال موجود تھی، لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے ایکسکیوز کیا کہ میں معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ تمام ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ تو اب یہ پارلیمنٹ کا اختیار تو ہے کہ کوئی قانون بنائے اور اس کو ختم کر دے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کا سوال ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب کیا سٹیپ لیے جاتے ہیں، اور بالخصوص جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، اگر اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ نشستیں جو سپریم کورٹ کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کی وجہ سے
جو نشستیں ڈی نوٹیفائی ہوئی ہیں وہ پھر اگر دوبارہ بحالی کی طرف جاتا ہے تو پھر 2/3 اکثریت کی طرف بات جا سکتی ہے. تو آج کا اجلاس بہرحال بہت اہم ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا جان زیب عباسی صاحب، ایک طرف سپریم کورٹ میں اس وقت جو موجودہ ججز کی تعداد ہے 17 ہے، اور مقدمات اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 59,000 60,000 سے اوپر جو ذیل التوا مقدمات کی تعداد بڑھ چکی ہے. ہر بار ہر سیاسی جماعت ہو یا ججز ہوں یہ اظہار کر چکے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے؟ دیکھیں ایجنڈے میں تو یہ چیز شامل ہے، اور یہ جو آئی تھنک طلال چودھری صاحب کا یہ بل جو ہے یہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بڑھائی جائے. اب جہاں تک زیر التوا کیسز کی تعداد کم کرنے کا ایشو ہے تو ہم کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ بات تو بہرحال دیکھی ہے کہ بہت زیادہ سیاسی مقدمات کی وجہ سے جو ہے وہ عام سائلین کی باری نہیں آتی، اور جب ان کا باری آتی بھی ہے جیسے کرمنل کیسز ہیں تو پتہ چلتا ہے جی جو انصاف لینے کے لیے آیا ہے وہ پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا. پینڈنگ کیسز کرمنل بہت زیادہ ہیں، سول بہت زیادہ ہیں، اور پھر ADR کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہ سپیریئر کورٹس تک یہ کیسز نہ آئیں اور یونین کونسل کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اور جرگہ کے اور اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کافی ورکنگ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ اگر چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو کیسز کی تعداد میں جو ہے وہ کمی لائی جائے گی. پراپرٹی کے کیسز بدقسمتی ہے اس ملک کی، یہاں پہ 3 نسلوں کو پراپرٹی کے کیسز جو ہیں وہ بھگتنا پڑتے ہیں. دادا اگر کیس فائل کرتا ہے پراپرٹی کا تو پوتے کی زندگی میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ لیکوناز یا ہم کہیں کہ نظام انصاف میں خرابیاں ضرور ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹ کو بھی اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے. اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے. ججز کی تعداد بالکل بڑھائی جانی چاہیے. دوسری جانب جوڈیشری کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. اچھا جان زیب بھائی، آپ سے آخری سوال ہے کیونکہ ولاگ بھی تقریباً ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ناظرین بھی پھر تنگ آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا یہ لوگ لمبی بحث میں پڑ گئے. چیف جسٹس قاضی فائصہ کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھی. قاضی فائصہ صاحب نے خود بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یار میں نے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کو بلا کر صاف انکار کر دیا، میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی. اب منصور شاہ صاحب کے ابھی تک تقریباً آج 55 یا 56 دن رہ گئے چیف جسٹس قاضی فائصہ کی ریٹائرمنٹ کے لیے. 25 اکتوبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. قاضی فائصہ صاحب کا 4 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا، یہی حکومت تھی. منصور شاہ صاحب کو اگر 2 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہا ہے. پھر ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے جو قانون سازیاں ہو رہی ہے اس میں موسٹ سینئر کے حساب سے کوئی ایک ڈیفینیشن ہے، اس میں ترمیم کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے کہ شاید سینئر 2 ججز 3 ججز 5 ججز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے جسٹس جمال مندوکھیل یا جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس بنائے جانے کا بھی امکان ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی حکومت کے ساتھ بہتر چل سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر امکانات بھی یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ معاملات فائنل میں. تو کیا یہ قانونی ترامیم ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بہتر چلنا نہ چلنا ایک الگ چیز ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی سالڈ ڈاکومنٹ کی صورت میں کوئی بل نہیں آ جاتا اس کے اوپر اس سے پہلے کمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ نوٹیفیکیشن نامزد چیف جسٹس یا نئے چیف جسٹس کا نہیں ہو رہا، تو بعض اوقات نوٹیفیکیشنز پہلے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بعد میں ہو جاتے ہیں. ہاں سوال اس وقت ضرور اٹھتا ہے کہ جب ٹائم ہو جائے اور نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو. تو ابھی بقول آپ کے اب جیسے تقریباً 2 مہینے ہیں تو میرے خیال میں ابھی بہت ٹائم ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہوا اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، اور شاید ان کے اس کمنٹ سے جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کنٹروورشل ان کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. PTI کو اس معاملے پہ کوئی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. نوٹیفیکیشن پہلے بھی ہو جاتا ہے، بعد بھی ہو جاتا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن فوری ہو جائے. جب ٹائم آئے گا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. چلیں تھینک یو. جان زیب عباسی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. جس طرح آج ہونے والی قانون سازی کا تمام تر تذکرہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، خاص طور پہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے یا 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر. اور ماضی میں ہم نے جس طرح بات کی جان زیب بھائی نے کہ مسلم لیگ نون کے کئی ارکان اس حوالے سے سزا بھگت چکے ہیں. عمران خان خود زیبا چودھری کی عدالت میں
جج تو نہیں تھی کمرہ عدالت میں، لیکن وہاں جا کر انہیں معذرت کرنی پڑی. تو یہ تلوار ہمیشہ سے سیاستدانوں کے اوپر لٹکتی رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ جب توہین عدالت لگ سکتی ہے تو سپریم تو پارلیمنٹ ہے، پھر توہین پارلیمنٹ بھی کیوں نہیں لگ سکتی. بہت سارے سیاستدان یہ بھی بات کر رہے ہوتے. تو آج کا دن انتہائی اہم ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے. اس کے علاوہ سینٹ کا اجلاس بھی آج ہونے جا رہا ہے. پھر پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے زیر گردش ہے. اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی جو ہے وہ کرنے کے امکانات ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کے اجلاس سے کیا کچھ نکلتا ہے. اجلاس میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی یا عدالتوں کے حوالے سے، جوڈیشل پیکج کے حوالے سے، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.